صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. دنیا کے اندر اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ اور یہ پوری کائنات، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف اور سب سے اونچا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. قرآن مجید میں انسان کے بارے میں جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو فرشتوں سے اس کا ذکر فرمایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں
زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت ہم نے انسان اولاد آدم کو عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اللہ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کی نعمتیں ہم میں سے ہر انسان کو حاصل ہیں۔ سارے انسان مال میں دولت میں برابر نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، کوئی بہت زیادہ دولت والا ہے۔ یہ فرق ضرور ہے، لیکن غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ غریب سے غریب انسان کے پاس ظاہر ہے کہ آدمی کتنا ہی غریب ہو، فٹ پاتھوں پر پڑا رہتا ہو، خستہ حال ہو، لیکن اس کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، اس کے جسم میں گردے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اگر گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو آدمی کو ڈائلیسس کرانا پڑتا۔ ڈائلیسس ایک مرتبہ اگر پرائیویٹ میں ڈائلیسس کرائیں گے تو 2000-3000 روپے۔ جن کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ان کو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ڈائلیسس کرانا پڑتا۔ اب اللہ نے یہ گردے کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، صحیح سالم ہے ہمارے گردے، بتائیے کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ ورنہ ہفتے میں 2-3 بار ڈائلیسس کرائیں گے تو ہفتے میں 6000-8000، مہینے کا اندازہ لگائیے۔ ایک صاحب اپنا ان کا دانت کیڑ لگ گیا، ایک دانت کو انہوں نے تبدیل کرایا، دواخانے میں نیا دانت لگوایا۔ کہنے لگے کہ وہ نیا دانت لگوانے میں 8000 میرے چلے گئے۔ اللہ نے 32 دانت ہمیں عطا فرمائے بغیر پیسوں کے۔ اگر کوئی ایک خراب ہوا تو ایک دانت کے لیے 8000-9000 روپے۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اگر کوئی پورا چوکڑا ہی بنانا چاہے، پورے دانت لگوانا چاہے تو اس کے کتنے پیسے ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ یہ جو سانس کے آنے جانے کی جو نعمت ہے نا، باہر کی سانس اندر جانا، اندر کی سانس باہر آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ کب ہوا؟ جب کووڈ کا زمانہ تھا، کووڈ-19 کورونا کا جو دور آیا تھا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کے عزیز و اقارب دم توڑ رہے تھے، سانس لینے نہیں آ رہا، اور آکسیجن لینے کے لیے
شروع میں تو یہ حال تھا کہ آکسیجن فراہم مل نہیں رہے، پیسے دینے کے باوجود آکسیجن نہیں مل رہا، تو کئی لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنے نگاہوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھ گئی، کچھ نہیں کر سکے، بعد میں آکسیجن فراہم ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ سانس کا جو نظام، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کووڈ-19 کے اندر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ آدمی کے جسم کے اندر پھیپھڑوں کا صحیح رہنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ کووڈ کا جو جرثومہ ہے وہ پھیپھڑوں کو خراب کر دینے والا، اور اس کے نتیجے میں آدمی کو سانس لینے میں تکلیف، ہزاروں انسان چلے گئے۔ اس زمانے میں کسی ایک جگہ میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا اچھے نوجوان ہٹے کٹے بھی اور ادھیڑ عمر کے بھی، اور مرد بھی عورتیں بھی، لوگ جو ہے نا اپنے بیمار کو پریشانی کے عالم میں دواخانوں کو لے جا رہے، وہاں دواخانے والے لینے کے لیے آمدن نہیں، بالکل گنجائش نہیں۔ دواخانے میں شریک ہے مریض اپنا، اس کا حال کیا ہے لوگ معلوم کرنا چاہ رہے مگر دواخانے سے آرڈر نہیں معلوم کر سکتے۔ انتقال ہو گیا، جنازے کو دینے کے لیے پریشانی، جنازے کو دفنانے کے لیے پریشانی، بہت سے لوگ بغیر غسل کے، بغیر نماز جنازہ پڑھائے کے دفنا کے۔ انسان کتنا مجبور ہے، اور اللہ کی نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو آدمی کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کووڈ کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو ہوا۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے اس کا بھی اندازہ ہو۔ جو آدمی اپنی صحت پر اتراتا ہے، اچھے خاصے صحت مند لوگ بھی علاج کے لیے 50-50 لاکھ روپے لگائے حیدرآباد میں، مگر جان نہیں بچی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں۔ اللہ نے جو مال دولت دیا ہے وہ تو الگ ہے، خود انسان کے اندر جسم میں جو نعمتیں ہیں، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی دولت مند ہو لیکن اس کو صحت نہ ہو تو دولت اس کے کسی کام کی نہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے، جس کو اللہ نے مال تھوڑا دیا، اس کو اللہ نے صحت و تندرستی دی، اس کے بیوی بچے بیمار نہیں پڑتے، اس کی نظر مال کی طرف ہے، ارے بھائی میں غریب ہوں، مگر اللہ دوسری جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے۔ کوئی بیماری نہیں، اس کو شوگر نہیں، بی پی نہیں، ہارٹ نہیں، کچھ نہیں۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، انسان کے جسم میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ زبان ہے بہت سے لوگوں کے پاس مگر بول نہیں سکتے، گونگے۔ یہ کان ہے مگر سن نہیں سکتے، بہرے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھیں ہیں، دکھنے میں آنکھیں دکھ رہی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ اندھے لوگ ہندوستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، اندھے لوگ، نابینا لوگ 1 کروڑ سے زیادہ۔
آپ اندازہ لگائیے. ہمارے معاشرے میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں معذور ہیں، فالج مارا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، گھر میں پڑے ہوئے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اللہ نے مجھے زبان دی، زبان میں بولنے کی صلاحیت ہے. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے. اور کان کے اندر اللہ نے مجھے سننے کی صلاحیت دی. دنیا میں ہزاروں بہرے ہیں، اللہ چاہتا تو مجھے بھی بہرا بناتا. دنیا میں ہزاروں اندھے ہیں، اللہ چاہتا تو مجھے بھی اندھا بنا دیتا. دنیا میں بیمار کتنے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ہارٹ کی بیماری میں مبتلا لوگ ہزاروں ہیں، گردے کی بیماری میں مبتلا لوگ ایک دو نہیں، ہزاروں. ہفتے میں دو دو بار، تین تین بار ڈائلیسس کراتے. تو آدمی یہ سوچے کہ کتنے بیمار لوگ ہیں، اللہ نے مجھے ان بیماریوں سے بچا لیا. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں، روزانہ آپ اندازہ لگائیے، صرف ہمارے ملک کے اندر روزانہ درجنوں لوگ سڑک حادثات میں مرتے ہیں. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹکر جو ہوتی ہے سڑکوں پہ، ایک دن نہیں، روزانہ کے اخبار میں دیکھو، اتنے مر گئے اتنے مر گئے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ رائچور کے اندر RTC بس والے نے اسکول کے بس کو ٹکر دے دی. اسکول کے بس میں پورے جو ہے نا اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، 8 بچے تو وہیں اسپاٹ پہ مر گئے. اور پھر کئی بچے جو ہے ان کے پیر ٹوٹ گئے، جگہ جگہ زخم آ گیا. روزانہ حادثات ہو رہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو حادثات سے بچایا. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ اگر چاہتا تو ہم بھی تو سفر کرتے، سفر ہر آدمی کرتا ہے. کتنا اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کیا ہم نے اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ حادثہ نہیں کرنا؟ ایسا کچھ نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں حادثات سے بچا لیا. میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، شادی ہو کے کئی کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں. پوری دنیا میں چکر لگا دی، اولاد نہیں. اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ بہت بڑا احسان. دنیا میں ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ہیں جن کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، مکان نہیں. فٹ پاتھوں پہ، بس اسٹانڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، ایسے ہی باہر زندگی گزارتے. اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ بتائیے. دنیا میں کتنے اللہ کے بندے ہیں رات کو کھائے بغیر سوتے، ان کو رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں. ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، دن میں ایک وقت کھانا ملتا ہے. اللہ نے ہمیں 3 وقت کھانا دیا. میرے بھائیوں بزرگوں، اگر اس طرح سے ہم سوچیں گے نا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. اور یاد رکھو، نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا احسان ماننا یہ بندے کی نشانی ہے.
غور کرنا، میرے رب کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میرے رب نے بہت سو کو بیمار کیا، مجھے بیماری سے بچا لیا۔ میرے رب نے بہت سو کو سڑک حادثات میں ان کی موت ہو گئی، مگر مجھے اللہ نے سڑک حادثات سے بچا لیا۔ بہت سے لوگ ہیں رہنے کو مکان نہیں، مجھے اللہ نے مکان دیا۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو اولاد نہیں، کئی کئی سال گزر گئے، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ہر آدمی یہ سوچے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ آج تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری روزی آج نہیں دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے؟ برابر روزی مل رہی ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی مل رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا میں اس کی روزی نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مجھے آپ کو اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں۔ قرآن میں جو کہا گیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ ہمیں حاصل ہیں، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں۔ آج روزی کے لیے لوگ کتنے پریشان ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہم کو روزی مل رہی ہے نا، کسی کو جو ہے کاروبار کے ذریعے، کسی کو ملازمت کے ذریعے، کسی کو کسی اور راستے سے روزی مل رہی ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، نوجوان پڑھ کر ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں مگر جاب نہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بن رہا۔ دنیا میں ہزاروں نے، لاکھوں انسان روزی کے بارے میں پریشان۔ اللہ نے ہمیں روزی عطا فرمائی، تو کیا یہ میرے رب کا مجھ پر احسان نہیں ہے؟ بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ ہمارا پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے میرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے بندے شکر گزار، اکثر ناشکرے۔ نظر جو چیزیں نہیں ملی اسی طرف ہماری نظر جاری، جو ملی ہوئی چیزیں ہیں اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، گھر نعمت ہے، نیک بیوی جو ہے نا وہ نعمت ہے، صحت اور تندرستی کا ملنا یہ نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت مال نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے اولاد بھی نہیں، سب سے بڑی نعمت دنیا کی دولت بھی نہیں۔ اس دنیا میں ایک بندے کو اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت کس کے پاس ہے بتائیے؟ ہم مسلمانوں کے پاس۔ یہ جو ایمان کی نعمت ہے نا، یہ غیروں کے پاس ہے نہیں۔ آج کا مسلمان غیر کو مال و دولت، غیر کے مال و دولت کو دیکھ کر للچائی نظر ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ افسوس اسے اتنی دولت حاصل ہے، مجھے نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ
ایمان کی شکل میں جو دولت اللہ نے اسے دی ہے، غیر اس سے محروم ہے، سب سے بڑی نعمت سے غیر محروم ہے۔ یہ جو مال، دولت، اسباب، سامان، بینک بیلنس، یہ ہے نا، یہ بھی نعمت ہے، نہیں بول کے نہیں، مگر اس سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس لیے کہ مال، دولت اور ساز و سامان، بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، یہ سب چیزیں آپ کو کب تک کام آئیں گی؟ جب تک جان جسم میں روح ہے، جان ہے نا۔ مال دولت کتنی بھی ہو، مگر آدمی کے لیے اس کی اہمیت کب تک ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ جان نکل گئی، مال کسی کام کا اس کے کوئی کام کا نہیں۔ جان نکلتے ہی مال اس کا رہتا بھی نہیں، سب وارثوں کا ہو جاتا، اور اگر رہا بھی تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جانا کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے بڑا امیر بندہ مر گیا تو اس کے کفن کا کپڑا بہت امریکہ سے بہت قیمتی قسم کا کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے گا، ایسا ہے؟ امیر ہو غریب ہو، سب کو وہی کاٹن کا کپڑا سفید والا، ایسا نہیں ہے۔ دولت مند اگر ہے تو اس کی خبر بالکل ایئر کنڈیشن، بالکل جو ہے ساری چیزیں اس کے اندر۔ دولت مند کی خبر بھی ویسے، ایک غریب کی خبر بھی ویسے۔ غریب کو جس کپڑے میں کفن دیا جاتا، امیر کو بھی اسی میں، نماز جنازہ بھی ویسے ہی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مال، دولت، یہ سب چیزیں آدمی کو کام آتی ہیں اس دنیا میں جان رہنے تک۔ جان نکل گئی، مال دولت کوئی اہمیت، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر ایمان اس دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، مرتے وقت بھی کام آئے گا، جب قبر میں دفنا دیے وہاں بھی کام آئے گا، نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ من ربک کا ماں دینوں کا بولے تو کیا بولے گا؟ ایمان والا رہے تو بتائے گا وہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان والا ہے تو بتائے گا، جو ایمان سے محروم ہے وہ کہے گا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں ایمان کیسے کام آئے گا معلوم؟ حقیقی معنی میں اگر آدمی میں ایمان ہوگا تو ویسا انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے مگر وہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر صحیح انسان بننا ہے تو صحیح ایمان اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک صحیح ایمان والا ہی انسانوں جیسی زندگی گزار سکتا ہے۔ آج جو دنیا میں ظلم نظر آ رہا ہے، ظلم، زیادتی، قتل، غارت گری، لوٹ مار، یہ جتنے بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اگر آخرت کا یقین ہو، سچا یقین، مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین ہو، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین ہو، جنت اور جہنم کا اگر یقین ہو، آدمی یہ سب نہیں کرے گا۔ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ دنیا والوں کا ایمان سے محروم ہونا، اور جو مسلمان ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے وہ بھی فساد میں مبتلا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہو کر دوسرے پہ ظلم کرے، مسلمان ہو کر دوسرے کی زمین ہڑپ کر لے، مسلمان ہو کر دوسرے کو جو ہے نا پریشان کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینے کا، یہ ہے نا۔ لیکن ویسا مسلمان ہونے کے باوجود بیوی کو ستاتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھائیوں کا حق مار رہا ہے،
مسلمان ہونے کے باوجود بہنوں کا حق نہیں دے رہا میراث میں. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہے ایمان والا مگر وہ ایمان اندر اترا نہیں ہے، وہ ایمان مضبوط نہیں ہے. ایمان اگر صحیح معنی میں آ گیا تو وہ انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا. ایمان انسان کو بتاتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے. ایمان والا کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ظلم تو دور کی بات ہے، کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، چونکہ اسے یقین ہے کہ اگر میں میری زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کے ذریعے سے میں نے اگر کسی کا دل دکھایا تو کل آخرت میں مجھے میری پکڑ ہوگی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی ایمان والے بھی تو فساد کر رہے ہیں، ایمان والے بھی تو جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ہیں، مسلمانوں میں بھی خود ظلم، زیادتی، قتل کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کامل نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، بالکل آخری مرحلے، ہلکی روشنی ہے اس کی. اگر وہ چراغ روشن ہو اور ایمان کامل ہو، حقیقی ایمان ہو، تو پھر اس کی زندگی کیسے بنے گی؟ صحابہ کرام کی جیسی بنے گی. صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ جنگ کے میدان میں کافروں نے شہید کر دیا، کئی صحابہ زخمی پڑے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے. ایک صحابی پانی لے کر آئے پلانے کے لیے. پہلے والے صاحب کو، زخمی صاحب کو پانی دینے گئے، بازو سے کراہنے کی آواز آئی تو وہ صاحب اشارہ کر کے بول رہے پہلے ان کو پلاؤ. ان کے پاس جب پانی لے کر گئے وہ، تو اور ایک صاحب کے کرانے کی آواز آئی تو وہ دوسرے صاحب نے بھی کہا نہیں نہیں پہلے وہاں پلاؤ. وہاں لے کے گئے تو ان کی روح نکل گئی تھی. دوسرے والے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے. پہلے والے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہوئے. یہ بات آدمی میں کب آئے گی؟ جب حقیقی ایمان آدمی کے اندر، حقیقی ایمان آدمی کے اندر رہے گا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھلائے، ہے نا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، شام کا وقت تھا، نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھائی ایک پردیسی مہمان ہے، کون اسے کھانا کھلائے، اپنے گھر لے جائے، کھانا کھلائے اور رات کو سلائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تیار ہوں. چنانچہ وہ مہمان ان کے ساتھ کر دیے گئے. اب وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے. بیوی سے کہا، بیوی کہنے لگی، ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ، بیوی کہنے لگی ابو طلحہ ذرا تم معلوم کر لیتے گھر میں کھانا ہے نہیں، بس اتنا تھوڑا سا کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بس کافی ہو. لیکن ابو طلحہ پریشان نہیں ہونا، میں حل نکالوں. بیوی کہنے لگی ایسا کروں گی، بچوں کو بہلا کر سلا دوں گی اور دسترخوان پہ کھانا رکھ دوں گی، اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا اور اپنا ہاتھ روکے رہنا. ایک ہی بندے کا کھانا ہے، تم اپنا ہاتھ روکے رکھنا، چراغ گل بجھا دینا، درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا. چنانچہ ویسے ہی کیا، چھوٹے بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور ابو طلحہ جو ہے مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے مگر کھانا نہیں کھایا. چراغ کو گل کرنے کے بہانے سے، درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دیا، ہاتھ کو روکے رکھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے کھانا کھایا، میاں بیوی چھوٹے چھوٹے بچے سب بھوکے سو گئے. یہ بات کب آئے گی میرے بھائیوں؟
ایمان اگر سچا ہو، ایمان اگر سچا ہو، کامل ہو، حقیقی ایمان اگر ہو۔ اب صبح حضرت ابو طلحہ گئے فجر کی نماز میں، اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا، ابو طلحہ تمہاری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو کھلاتے۔ میرے بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آدمی کے اندر ایمان کامل ہوگا، حقیقی ایمان ہوگا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ، انہوں نے کیا کیا، اپنے غلام سے کہا جا کے بازار سے ایک گھوڑے کی قیمت چکا کے لے آؤ، گھوڑا مجھے چاہیے۔ تو غلام گیا، ایک صاحب گھوڑا لے کے کھڑے ہوئے تھے، تو غلام نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ بھئی کیا تم 300 درہم میں یہ گھوڑا دو گے؟ تو گھوڑے کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، بالکل 300 درہم میں دے دوں گا۔ اب وہ غلام جو ہے نا، گھوڑے کے مالک کو لے کر گھر آیا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آ کر ان کو بتا دیا کہ میں نے قیمت اس کی طے کر دی ہے، گھوڑے کا مالک جو ہے راضی ہے کہ 300 درہم میں دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا غور سے، گھوڑے کو دیکھ کر فرمایا یہ گھوڑا تم مجھے 400 درہم میں دو گے؟ حالانکہ پہلے غلام بات کر کے آیا 300 درہم میں، مگر گھوڑے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں 400 میں دو گے؟ وہ بیچارہ 300 کے لیے تیار ہے تو 400 کے لیے تو اور اچھا ہے۔ پھر فرمایا 500 میں دو گے؟ بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک پہنچے، اور 800 درہم دے کر وہ گھوڑا لیا۔ اگر آج کے دور کے ہم لوگ اگر ہوتے تو بولتے بھئی یہ تو پاگل ہے، 300 کا مل رہا تھا تو 800 کیوں دیے، ہے نا؟ ہمارے زمانے میں ہوشیاری کیا ہے، کسی بھی طرح سے سامنے والے کو چالاکی دکھا کر جو ہے کم سے کم قیمت میں خرید لینا، دھوکہ دو، چال بازی کرو، کچھ بھی کرو، اس کو ہم بڑا ہوشیار ہے سمجھتے، اچھا کاروباری۔ مگر یہ جریر بن عبداللہ 800 درہم دے کر انہوں نے لیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت وہ بندہ 300 میں درہم میں دینے کے لیے تیار تھا، غلام جا کے قیمت طے کر کے لایا تھا، مگر آپ نے 800 درہم دیا۔ کہنے لگے گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، گھوڑے کے مالک کو یہ گھوڑا جو ہے نسلی گھوڑا ہے، یہ اس کی قیمت کا اندازہ اس کے مالک کو نہیں ہے، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ تو خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ گھوڑے کے مالک کو خود اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، جو اصل قیمت ہے وہ دے کر میں نے لے لیا۔ یہ بات کب پیدا ہوگی آدمی کے اندر؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک صاحب جو ہے کپڑے کی دکان میں گئے، ایک صاحب کپڑا پسند کر لیا اور دکاندار نے قیمت بتائی، قیمت کے لیے یہ تیار ہو گئے۔ اب وہ کپڑا کٹوا کر لینا ہے، لیکن دکاندار کیا کہنے لگا؟ دکاندار خریدنے والے سے یہ کہنے لگا یہی کپڑا اسی قیمت میں سامنے کی دکان میں تمہیں ملے گا، وہاں جا کر لے۔
خریدنے والا حیرت میں پڑ گیا، ارے بھائی میں آپ کے پاس قیمت چکایا سب کچھ ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سامنے جا کے لے لو۔ آدمی تو تاجر بندہ تو کیا چاہتا، اپنے پاس زیادہ گراہک ہونا ہے نا، مگر اپنے گراہک کے بجائے یہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کے پاس بھی جا رہا۔ تو خریدنے والے نے پوچھا کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو دکاندار نے بتایا آج کی حد تک جتنی بکری میری ہونی تھی ہو گئی، مگر سامنے والا جو مسلمان بھائی ہے صبح سے اب تک اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، آپ اگر اس کا لوگے تو کم از کم اس کا کاروبار ہو جائے۔ یہ چیز کب پیدا ہوگی بھائی؟ آج ہمارے دکان کے بازو کوئی اور ایک دکان کھولا تو ہم پریشان ہو رہے، میرا گراہک مار کھائیں گا بھائی۔ اللہ کی روزی، اللہ تعالیٰ کے روزی دینے کا یقین نہیں ہے، روزی اللہ تعالیٰ دیتے نا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر حقیقی معنی میں ایمان جیسے ہونا چاہیے ویسا ایمان اگر ہمارے اندر آ گیا تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، انسان بن کے کیسے زندگی گزاری جاتی۔ ایک اللہ والے بازار میں ایک اللہ والے جو ہے، ارے بھائی کوئی انسان ہے تو مجھے بتاؤ، بازار میں سب پھر رہے، بازار میں سب لوگ آ رہے جا رہے کیسے بھیڑ رہتی، مگر انہوں کیا بول رہے، کوئی انسان ہے تو بتاؤ، کوئی انسان ہے تو بتاؤ بول رہے۔ تو ایک صاحب تھے وہاں پہ، انہوں بولے کیا حضرت اتنے سارے انسان ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ انسان ہے تو بتاؤ۔ تو وہ اللہ والے کیا کرے، اپنی پگڑی ان کے سر پہ رکھی، جو ہی پگڑی رکھے وہ جتنے بھی انسانات تھے، کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، سب نظر آنے لگے، جس کی فطرت جیسی ہے ویسا نظر آنے لگے، کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں، جیسے کتے آپس میں لڑتے ہیں نا، آج دنیا کے لیے مال کے لیے ہم بھی ویسے ہی چھینا جھپٹی کر رہے ہیں۔ تو ایمان اگر حقیقی معنی میں آئے گا تو دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا، ڈھنگ آئے گا۔ آدمی خلیفہ بننے کے بعد بھی بیوہ کے گھر جا کر اس کے جانور کا دودھ دھو کر جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے ایک بیوہ خاتون کے گھر پہ جا کے بغیر کسی کے معلوم ہوئے کہ اس کے جانور کا دودھ دھو کے اس کا صفائی، گھر وغیرہ کی صفائی کر کے آتے ہیں۔ تو خلیفہ بننے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، رات میں بھیس بدل کر کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے، گشت کرتے کرتے جو ہے آبادی میں پھر رہے، اندر سے گھر میں سے آواز آ رہی، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا، دودھ میں پانی ملا۔ تو بیٹی جواب میں کہہ رہی ہے، انہوں باہر پھیر کے سن رہے پورا، بیٹی جواب میں کہہ رہی کہ امی جان اگر امیر المؤمنین کو پتا چل جائے تو زبردست سزا وہ دیں گے ہم کو۔ ماں کہنے لگی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں تھوڑے، یہاں ہمارے گھر میں تھوڑے امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کو کیا پتا چلے گا۔ بیٹی کہنے لگی کہ امی جان اگر امیر المومنین نہ بھی دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کب پیدا ہوگی، ایمان ہے۔ ورنہ ملاوٹ، دودھ میں پانی ملا دو، زیادہ کاروبار کرو، فلاں میں فلاں چیز ملا دو،
آج کل ملاوٹ بہت ہو رہی نا. ایمان والا بندہ ہے تو ملاوٹ نہیں کر سکتا اگر حقیقی ایمان اس کے دل میں ہو. حضرت عمر نے کیا کیا؟ صبح میں پتہ لگایا وہ کون سا گھرانہ ہے. لوگ معلوم ہوا فلاں گھرانہ ہے. وہ جو بیٹی تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی سے امیر المؤمنین حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا. آج ہم اپنی اولاد کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں سب سے پہلے کیا دیکھتے؟ مال دیکھتے. وقت کے امیر المومنین، ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ، اپنے بیٹے کے لیے دودھ بیچنے والے گھرانے کی لڑکی سے شادی کروائی. کیوں؟ اس نے جو کہا نا اللہ دیکھ رہا، اس کو دیکھ کر. آج اللہ، رسول، دین یہ سب کنارے، پہلے مال دیکھ رہے. ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں نا، تو رشتے تلاش کرنے میں سب سے پہلے کیا دیکھتے؟ مال ہونا. بچہ کتنا کما رہا ہے، ماہانہ آمدنی کتنی ہے. حیدرآباد میں ایک صاحب اشتہار دیتے نا اخبار میں، رشتے کے لیے اشتہار دیتے، تو ایک صاحب اپنے لڑکے کے لیے اشتہار دیے. تو لڑکی والوں میں سے ایک کا فون آیا، تو لڑکے والے فون پہ پوچھے بچہ کتنا کماتا؟ تو انہوں بتائے ماہانہ 1 لاکھ کماتا. تو ادھر سے جواب کیا آیا؟ صرف 1 لاکھ؟ 1 لاکھ سے کیا ہوتا؟ قارون کا خزانہ چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے. میرے بھائیوں، یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. ورنہ مسلمان آدمی کو کیا دیکھنا چاہیے؟ پہلے اللہ کے نبی کیا بولے؟ جب تم کو دیندار لڑکا ملے فوراً کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے معاشرے میں فساد برپا ہوگا، بولے حدیث میں. اپنی لڑکی کے لیے دیندار لڑکا مل جائے فوراً نکاح کرو. اپنے لڑکے کے لیے دیندار لڑکی مل جائے فوراً رشتہ کرو. کہاں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے بڑی نعمت شروع میں نے کیا سنایا کہ انسان کو مال، دولت، اولاد یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی، انکار نہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت. اور یہ نعمت ایسی نہیں ہے جیسے ہم کرانہ دکان کو گئے، بھائی 1 کلو شکر دو، بولے شکر لے کے آپ آ گئے، یا آپ نے اناج، غلہ، دال وغیرہ لیا، لا کے گھر میں رکھ لیے، یا آپ جو ہے سونار کے پاس جا کر بھائی اتنے تولے سونا دے دو، بولے سونا لا کے اندر رکھ لیے. ایمان ایسی چیز ہے، ایمان بچانے کی چیز ہے. ایمان ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان گھرانے میں ہے تو بس اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اس کے مرتے دم تک ویسے ہی اس کے پاس رہے گا. سب سے بڑی جب دولت ہے نا، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنا ہی کرنا پڑتا ہے. نہیں، چپل اپن کہاں رکھتے؟ دروازے کے پاس. وہی کپڑے وغیرہ صندوق میں رکھتے ہے. نہیں، وہی عورتوں کے گلے کے زیورات کہاں رکھتے؟ الماری کے اندر. تجوری کی چابی، پھر الماری کی چابی، پھر وہ الماری جس کمرے میں ہے اس کو تالا، پھر باہر گئے تو باہر بھی تالا. اتنا کیوں کرتے بتائیے؟ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ. تعمیر وغیرہ آپ کو کرانا ہو تو ریت اور کنکریٹ کہاں ڈالتے؟ اندر الماری میں لا کے رکھتے، باہر ڈالتے نا، راستے پہ ڈالتے نہیں ڈالتے. تو انسان کیا کر رہا؟
جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی انسان اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرتا. یہ موبائل ہے، یہ جو ہے نا کم قیمت والا بھی ہے، بعض 1,00,000 کے موبائل بھی ہیں. اب 1,00,000 کا موبائل اپنے جیب میں ہے سمجھو. سفر ہم کر رہے بس میں، ہمیشہ نظر کدھر رہتی؟ جیب کی طرف، بار بار لگا کے دیکھتے رہتے ہے نہیں. ویسا ہی ایمان ہے نہیں، بار بار ٹٹول کے دیکھنے کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے چوری ہونے کا اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے. معمولی چیزوں کے پیچھے چور نہیں پڑتے. چور کس کے پیچھے پڑتے؟ بہت قیمتی جو چیز رہتی ہے نا اس کے پیچھے پڑتے. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان. اس کے پیچھے چور پڑے ہوئے جو ایمان کے دشمن. جتنے بھی یہ جو یہودی نصارہ یہ جتنے بھی ہیں نا ہمارے ملک کے جو بت پرست ہیں، یہ لوگ کیا چاہ رہے معلوم؟ مسلمانوں کے اندر کا ایمان ختم ہو جانا. ان سے ایسے کام کراؤ کہ ان کا ایمان چلے جانا. مسلمان عورت کو بے پردہ کرا دو، اس کا ایمان چلے جانا. مسلم نوجوانوں میں یہ موبائل کو عام کر دو، رات رات بھر موبائل دیکھتے بیٹھنا. جب گندگی دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان کیا ہوگا؟ ہمارے نوجوان جو ہے نا، حیدرآباد میں یہ منظر دیکھنے میں آ رہا ہے. رات میں کہیں پروگرام سے 2 بجے 3 بجے آئے واپس، بچے جو بیٹھے ہوئے رہتے بہت سے دیکھ لیتے. اس میں کیا دیکھتے؟ گندی چیزیں. ہمارا دشمن کیا چاہ رہا؟ یہ دیکھتے رہنا، اس میں لطف ہونا. جتنا گندی چیزیں دیکھیں گے اتنا ایمان اندر سے ختم ہو جاتا. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی؟ ایمان اگر مضبوط رہا تو جاتے. ہمارا دشمن کیا چاہ رہا؟ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو. ہمارے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ چھیننا چاہ رہا ہمارا دشمن. اس کے لیے باقاعدہ تدبیر کر رہے، سازشیں کر رہے. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا کوششیں کی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے پیچھے غیر مسلم بچوں کو لگایا جا رہا ہے. کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر مستقل ان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم کسی مسلمان بچی کو محبت میں پھانس کر لاؤ گے، اس سے شادی کرو گے تو تم کو اتنے لاکھ روپے ملے. ہر طرف ماحول پورا بے حیائی کا ماحول کئی کو بنا رہے. گھر گھر میں ٹی وی آ گئی. ٹی وی میں تو کم سے کم آدمی کو گھر میں رہ کر دیکھنا پڑتا تھا. اب یہ جو آ گیا ہے یہ ہمیشہ ساتھ میں ہے. سمجھے آدمی 24 گھنٹے گندگی دیکھ سکتا ہے. اگر اس کے اندر ایمان صحیح ہے تو اس کی گندگی سے بچے. اگر ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے تو پھر جو ہے ساری گندگی دیکھ کر اپنے ایمان کو بالکل وہ ختم کرے. میرے بھائیوں یاد رکھو، ایمان کو نقصان پہنچانے والی جو باتیں ہیں ان کو فتنے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں، ایمان کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ فتنے ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسے بارش کے قطرے، بارش ہوتی ہے تو قطرے کیسے لگاتار گرتے ہیں، ویسے فتنے میری امت میں پیدا ہوگی. آدمی اگر رات کو ایمان والا ہے صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان چلا جائے. اگر دن میں ایمان والا تھا تو رات ہوتے ہوتے اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا. فتنے کسے کہتے ہیں؟ یہ موبائل ایک فتنہ ہے، بے حیائی فحاشی وہ ایک فتنہ ہے، گندا ماحول جو ہے نا وہ ایک فتنہ ہے. یہ جتنے فتنے ہیں میرے بھائیوں یہ سب کیا ہیں؟ ایمان کو ٹارگٹ کرنے والے.
فتنے جتنے کثرت سے ہوں گے ایمان کا بچانا اتنا ہی مشکل ہوگا. فتنے جتنے زیادہ آتے جائیں گے تو آج ایک مسلمان کا ایمان اتنا خطرے میں پڑتا جائے گا. اب اگر اس کو فکر ہوگی اپنے ایمان کو بچانے کی تو فتنوں سے اپنے کو بچانے کی فکر کرے گا. فتنوں کے زمانے میں ماحول پورا بے دینی کا ہو جائے گا اور ہر طرف بے حیائی فحاشی عام ہوگی. ایسے وقت آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے کم ملے گا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مسجد کے ماحول سے جڑا رہے گا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گندی چیزیں دیکھنے سے بچے گا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دیندار اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کو پڑھے گا, قرآن کو سمجھے گا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھے گا اور نبی کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا. اب ظاہر بات ہے اطراف سے اگر حملہ کرنے والا دشمن ہو تو اپنے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چاروں طرف سے دشمن جو ہے گھیرا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو آدمی کو اسی اعتبار سے اپنی سیفٹی کے لیے انتظام کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا؟ انتظام کرنا پڑتا. میرے بھائی جو یاد رکھو, آج کا جو زمانہ ہے, اس وقت کا جو دور ہے نا, یہ زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ایسے فتنوں کے زمانے میں دین اور ایمان کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم جو ہے نا غافل رہیں گے, بالکل لاپرواہ رہیں گے اور جو ہے نا یعنی بالکل غفلت کی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا, ہمارا دین بچنا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ تین چیزیں ہیں. ایک ہے دین سیکھنا, اور ایک ہے لوگوں کو دین سکھانا, اور ایک ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر نفس و شیطان کہاں سے حملہ کرتے اس کو معلوم کر کے اپنے نفس اور شیطان پر نظر رکھنا. دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کا نظام, دوسروں کو دین پہنچانے کے لیے تبلیغ کا نظام, نفس و شیطان کا حملہ کیسا ہوتا وہ معلوم کرنے کے لیے خانقاہوں کا نظام. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تین کام اللہ تعالیٰ چلائے. مدرسوں کا نظام دارالعلوم دیوبند سے, بنگلے والی مسجد سے تبلیغ کا کام, اور خانقاہوں سے دل کو جو ہے پاک کرنے کا کام. نفس کہاں حملہ کرتا, شیطان کیسا حملہ کرتا, کیسا دین کے نام پر جو ہے آہستہ جو ہے نا شیطان دوسرا خیال ڈال دیتا. یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتے. نفس و شیطان کے جو ہیلے رہتے, نفس و شیطان کا جو مکر رہتا, اس کی جو چال رہتی وہ بڑی خطرناک رہتی. جو اللہ والے اپنے جیسے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نفس و شیطان کو جنہوں نے سمجھا ہے وہ کیا کریں گے؟ صحیح بتا سکتے بولے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ تین کام ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, الگ الگ نہیں ہے, یاد رکھو. مدرسوں کا کام ضروری ہے, اگر مدرسوں کا کام نہیں رہے گا تو دین سیکھنا مشکل ہو جائے. حلال حرام جائز ناجائز کام معلوم کریں گے آپ, اگر مدرسے نہیں رہے تو نہیں معلوم کر سکتے. سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کس سے معلوم ہوتا؟ علماء سے, ہے نا. مدرسوں سے علماء سے معلوم ہوتا. اگر ہم علماء سے دور ہو گئے تو پھر ہم دل میں کتنا ہی دین پر چلنے کا جذبہ ہو, ہم کو صحیح دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. دین صحیح سمجھیں گے تو دین پر چلیں گے نا. اگر صحیح دین کیا ہے معلوم ہی نہیں رہا تو نہیں چل سکتے. علماء اور مدرسوں کا نظام نمبر 1. اور نمبر 2, ایک ایک بندے کے اندر دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کا کام. تبلیغ سے دین کی فکر پیدا ہوگی, اور جب دین کی فکر پیدا ہوگی تو ایسا بندہ علماء سے دین سیکھے گا. علماء سے کیا کرے گا؟
دین سیکھے گا. دین کی فکر ہونا بھی ضروری ہے اور پھر سیکھنا بھی ضروری ہے. خالی فکر پیدا ہونے کے بعد اگر وہ صحیح دین سیکھے گا نہیں تو بھی کام چلے گا نہیں. اور فکر سیکھنے کے بعد جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے نزاکت نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق بھی ضروری ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جماعت میں جا کے آتے تھے میواتیوں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ میں جماعت میں جا کے واپس آتا تھا, عام لوگوں سے ملاقات کرنے کی وجہ سے دل کے اندر جو گرد و غبار آتا تھا اسے دور کرنے کے لیے میں رائے پور کی خانقاہ میں جاتا. خانقاہ بھی ضروری ہے. یہ تینوں کام اللہ نے کیا کیا؟ فتنوں کے اس دور میں اللہ نے یہ 3 قسم کی محنتوں کو چلایا ہے اور یہ تینوں محنتیں ضروری ہیں. اور ہم کو اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے جوانوں کی اور اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کے لیے ان تینوں محنتوں سے ان کو جوڑ کے رکھنا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب مثال کے طور پر میرے اندر دین کی فکر پیدا ہوئی لیکن میرے پاس دین کا علم نہیں. اگر میں اپنے علاقے میں, اپنے بستی میں, اپنے محلے میں جو عالم دین ہیں ان سے میں تعلق نہیں رکھا اور ان سے سیکھا نہیں, کچھ دین کی باتیں نہیں معلوم کیا, تو آج کیا ہو رہا؟ اچھے خاصے بچے نوجوان تبلیغ میں لگے ہوئے شکیل بن حنیف کے فتنے سے متاثر ہو رہے. شکیل بن حنیف کو جو ہے نا مہدی مان رہے, کوئی قادیانی بن رہا, کوئی عیسائی بن رہا. ایسے حالات یہاں نہیں ہو رہے ہوں گے, دوسری جگہ ہو رہے. قادیانیت کا فتنہ تو یہاں بھی ہے نا. یہ فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے آدمی کو علم چاہیے. علم اگر صحیح نہیں رہا دین کا, فتنوں سے نہیں بچ سکتے. قرآن کا, حدیث کا ضروری علم ہر آدمی کے لیے ضروری. آج کے نوجوان اگر جو ہے نا فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, موبائل سے وہ لوگ تعلق پیدا کریں. ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا بچہ کن سے مل رہا, کہاں جا رہا, کیا کر رہا. آن لائن سب کام ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے میرے بھائیوں, اور علماء سے تعلق ضروری ہے. علماء سے تعلق ضروری ہے. اور اپنے نوجوانوں کو تبلیغ کے کام سے جوڑ کے رہیں گے تو ہمارے نوجوان دینی ماحول میں رہیں گے. دینی ماحول میں رہیں گے تو فتنوں سے دور رہیں گے. فتنہ اثر کب کرتا ہے؟ جب آدمی دینی ماحول سے نکل جاتا ہے. اگر دینی ماحول سے جڑے رہیں گے, برابر جو ہے نا مہینے کے 3 دن لگ رہے ہیں, سال کا چلہ لگ رہا ہے, گشت ہو رہی ہے, مسجد والی کام ہو رہے ہیں, یہ اس سے کیا رہتا؟ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان نیک دینی ماحول سے جڑے رہیں گے. دینی ماحول سے جڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ فتنے سے دور رہیں گے. اگر دینی ماحول سے جڑے نہیں رہے, فتنوں میں مبتلا ہونا یقین. میرے بھائیوں بزرگوں, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کرنا ہے. حفاظت کرنے سے قیمتی چیز محفوظ رہتی ہے. اگر حفاظت نہیں کرے نا, آج کل عورتیں کیا کرتے, بن سمر کر سونا زیورات ڈال لے کے, حیدرآباد میں جو نکاح کے مجلسیں ہوتے ہیں نا شادی خانوں میں جاتے, اب وہ چوری کرنے والے ان کو پورا طریقہ معلوم رہتا, تھوڑی غفلت ہو گئی ایسے طریقے سے نکالتے پتہ بھی نہیں چلتا. قیمتی چیزوں کو لوٹنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے لوٹتے ہیں. اگر ہم چوکنا نہیں رہے اپنے دین کے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا اگر نہیں رہے تو ہم کسی بھی وقت جو ہے نا حملے کا شکار ہو سکتے ہیں, کسی بھی وقت ہم فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں, میرے گھر میں ایک جو ہے نا 10 تولے سونا ہے, 20 تولے سونا ہے, مجھے اس کی حفاظت کی بڑی فکر ہے. لیکن میری اولاد, میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, وہ ان کے جس دل میں جو ایمان ہے ان کو بچانے کی میرے پاس فکر نہیں.
سونے کی قیمت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے مگر ایمان کی قیمت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی ایمان کب بچے گا؟ جب آپ بچانے کی کوشش کرو گے، بچوں کی صحیح تربیت کرو گے، بچوں کو دین سمجھاؤ گے اور بچوں کے لیے دینداری کا ماحول جو ہے فراہم کرو گے تو ہمارے بچے دین سے جو ہے جڑے رہیں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا. اگر ہم بے فکر رہیں گے، خالی اصلی تعلیم دلا کر جو ہے نا بالکل یعنی پوری طرح سے جو ہے نا مطمئن رہیں گے تو پھر ایمان جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، لیکن یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا تو انتقال کے وقت یعقوب علیہ السلام کو کیا فکر ہے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ میری فلاں جائیداد فلاں جگہ ہے، وہاں اتنی دولت ہے، یہاں اتنی دولت ہے، بچوں سے کہوں کہ دیکھو فلاں سے اتنے پیسے آنے ہیں، فلاں سے فلاں جگہ میری ایک جو ہے پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، فلاں پلاٹ ہے. یہ نہیں. جب انتقال کا وقت آیا پورے بچوں کو بلا کے کیا بول رہے؟ بلا کے یہ بول رہے کہ میرے بچوں، میں اب تک زندہ رہا، تمہاری نگرانی کرتا رہا، لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے تمہارے ایمان کی فکر ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے ایمان کی فکر ہے. میرے مرنے کے بعد آیا تم اپنے ایمان کو بچا کے رکھو گے یا تمہارا خدا بدل جائے گا، تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ. میں تم سے جواب لینا چاہتا ہوں، جب تک اطمینان بخش جواب نہ ہو میری روح نہیں نکلے گی. ایک نبی کو کتنی فکر ہے اولاد کی؟ نبی تو پوری امت کی ہدایت کے لیے آتے ہیں نا، مگر پوری امت کی فکر کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی کیا ہے؟ فکر. دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، کیسے رہو گے، یہ فکر نہیں ہے. وہ کمانا کھانا مقدر کی روزی جتنی ہے وہ مل کر رہے گی، فکر وہ نہیں ہو رہی. سوال کیا کر رہے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے لڑکوں، اے میرے بیٹوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے؟ تمہارا وہی خدا رہے گا جو اب تک میری زندگی میں تھا یا تمہارا معبود بدل جائے گا، تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ ذرا مجھے بتاؤ. سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ابا جان آپ اطمینان رکھیے، آپ نے جو تربیت دی ہے، ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہیں گے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے دین پر قائم رہیں گے، ایک خدا کی ہم پرستش کریں گے. ہر مرنے والے باپ کو، ہر باپ جو دنیا سے جا رہا ہے اور جس کی عمر کے آخری مرحلے ہیں، اسے یہ فکر کرنا چاہیے میرے بعد میری نسل کا کیا ہوگا، میرے بعد میری نسل میں ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، بہت زیادہ بارش اگر نہ آئے تو فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور اگر ہم ایمان کی فکر نہ کریں تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. اپنی نسلوں کا کیا ہوگا یہ فکر اب کرنا ہے. اگر اولاد، ماں باپ نے اولاد کی فکر کی، اولاد کی صحیح دینی تربیت کی تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی وہ اولاد دین پر قائم رہے. اور اگر فکر نہیں کرے زندگی میں، خالی یہ فکر کر رہے بچہ کمانے کے قابل ہوا نہیں ہوا، بچے کو جاب لگا نہیں لگا، بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا نہیں ہوا، سب کو یہی فکر ہے. یہ فکر بھی اچھی ہے مگر یہی فکر نہیں رہنا، اس سے زیادہ فکر ایمان اور دین کی ہونا چاہیے. ایمان اور دین کی فکر ہونا. آج کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ اسکولوں کے اندر بچوں کو، مسلمان بچوں کو اشلوک پڑھائے جا رہے. آج اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں بہت ساری جگہ دیوی دیوتاؤں کے قصے پڑھائے جا رہے. مسلمان بچے کو ابھی پرسوں جو ہے نا، کچھ دن پہلے باقاعدہ ایک موبائل آیا، موبائل میں ایک ویڈیو آیا، ویڈیو کلپ ایک اسکول کا. اسکول کے اندر جو اسکول کا جو پروگرام جو ہوتا ہے نا، اینول پروگرام،
اس میں جو ہے نا 2 مسلمان بچے ہیں بڑے بڑے، ایک کو کرشن کا جو ہے نا وہ بنایا گیا اور ایک کو گنیش کا بنایا گیا، مسلمان بچے بچی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ جو فرقہ پرست ہے نا، جو دشمنی کر رہے، ان کو فکر صرف یہ ہے کہ مسلمان یہاں دین کے ساتھ نہیں رہنا، ہمارا دین اپنا لینا، نام کے مسلمان رہنا، ہم جیسے کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو تمہارے لیے یہاں جو ہے نا رہنے کی گنجائش ہے، اگر اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو تو تم کو پریشان کیا جائے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ملک کے اندر چوکنا رہنا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ یہی ایمان ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے نہ، ہمارے پاس جو ہے نا سونا چاندی ہے نہ، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہمارا سب سے بنیادی سرمایہ ایمان ہے۔ اگر یہ بھی سرمایہ چلے گیا تو پھر ہم خالی آئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی تباہ۔ اس کی فکر کرنا ہے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے نا آپ عصری تعلیم ضرور دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تربیت دینا۔ ہر بچہ صبح مکتب پڑھنے کے لیے آنا، اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ پہلے مسجد میں آ کر مکتب پڑھنا، پھر اسکول کو جانا۔ کالجوں میں پڑھنے والا ہر بچہ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تعلیم بالغہ مسجد کی یعنی محلے کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان سے دین کو سمجھنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے آج دیہاتوں کے اندر کیا ہو رہا، مسلمان بچیاں غیروں سے تعلق قائم کر، حتیٰ کہ شادی بیاہ بھی ہو رہی ہے۔ ایسے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو کس کو فکر ہے؟ اگر ہم اس طرح سے جو ہے ایمان اور دین کے بارے میں غفلت میں رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے تباہ ہو جائیں گی، اور ان کے اندر ایمان کا باقی رہنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مدرسوں کی محنت ہے، اور نیک اللہ والے جو مشائخ حقہ ہیں ان کی جو ہے نا خانقاہوں کی محنت ہے۔ تو یہ 3 محنتیں بہت بنیادی ہیں، یہ تینوں کے تینوں نبوت والے کام ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو جو بھیجا تھا یہ 3 کاموں کے لیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتا رہے کہ رسول کا پہلا کام قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو دین کی دعوت دینا، یہ پہلا کام۔ جو اسلام قبول کریں دوسرا کام یعلمہم الکتاب، ان کو تعلیم دینا اسلام قبول کرنے والے کو۔ تیسرا کام ویزکیہم، ان کے دل کا تزکیہ کرنا، دل کے اندر جو بگاڑ ہے، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، تربیت کر کر کے ان بیماریوں کو نکالنا، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ ساری چیزیں نکالنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ نبیوں کے 3 کام ہیں، اور اللہ نے ان تینوں کاموں کو چلایا۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تینوں کام ایک ساتھ ہوتے تھے، لیکن بعد میں امت میں کمزوری آئی تو الگ الگ جو ہے نا 3 کام کو الگ الگ لوگوں نے اس کو اپنا لیا، مگر تینوں ضروری ہے، تینوں کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کیجئے، بچوں کو دعوت و تبلیغ سے جوڑیے، بچوں کو علماء سے جوڑیے، علماء سے جوڑیے، اور کوئی بھی کام علماء کے مشورے سے کیجیے۔ اپنا کوئی بھی دینی کام ہے تو علماء کرام سے مشورے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی دین کی بات جو ہے ارے غیرے کوئی دین کی بات بتا رہا ہے، موبائل پر کوئی میسج آ رہا ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیجیے، پہلے علماء سے معلوم کیجیے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ورنہ تو میرے بھائیوں بزرگوں، غیر محسوس طریقے سے جو چیزیں دین نہیں ہیں وہ دین کی جگہ پکڑ لیتے، لوگ اس کو دین سمجھنے لگے۔ تو ضرورت ہے اس کی، ہم سب کو جو ہے فکر کرنا ہے، ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا ہے۔ جو نوجوان جو ہے نا دین سے بالکل جو ہے نا دور ہیں، ان سے ملاقات کرنا، اور ان کو جو ہے دین سمجھانا، اور ان کو جو ہے دعوت و تبلیغ میں لے کر نکلنا،
اور اسی طرح سے ان کو علماء سے جوڑنے کی فکر کرنا، اپنے اطراف میں قریب میں جہاں کہیں اجتماع ہو یا مدرسوں کے جلسے ہوں اس کے اندر شریک ہونا، علماء کا ساتھ دینا مدرسوں کے بارے میں۔ مدرسوں کا کام کیا ہے؟ دین کے علم کو ہی حفاظت کا کام ہو۔ مدرسے رہیں گے تو دین کا علم بچے گا، محفوظ رہے گا، ورنہ دین کا علم ختم ہو جائے گا۔ تو جو مدرسوں کے کام کرنے والے جو علماء ہیں نا، ان کا ساتھ دینا، مالی تعاون کرنا ان کا۔ ظاہر ہے کہ بھائی کہیں سے جو ہے نا آسمان سے تو پیسہ اترتا نہیں ہے نا، یہ مدرسے والے بیچارے یہ پائی روپیہ جمع کر کے جو ہے نا نظام مدرسہ چلاتے ہیں، بڑے ان مجاہدوں سے چلاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس دولت کو دین کے کاموں میں لگانا، مدرسوں میں لگائیے، خانخواہوں میں لگائیے، دین کے کاموں میں لگائیے۔ دیہاتوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں مسجد، بہت سے دیہاتوں میں مسجدیں ہیں مگر امام نہیں ہے، اور امام رکھ کر اسے تنخواہ دے نہیں سکتے یہ دیہات والے، ویسی جگہ کیا کرنا؟ شہر والے وہاں تنخواہ دینا، تو بھئی ہم تنخواہ دیں گے، آپ کے پاس امام ہو، امام جو ہے نا صبح میں بچوں کو پڑھائے، 5 وقت کی امامت بھی کرے، اور صبح مکتب بھی پڑھائے، شام میں نوجوانوں کو پڑھائے، اور پھر جو ہے نا روزانہ مشورہ کرے اور ملاقاتیں کرے، ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کرے، سارا کام کرے۔ کتنا بڑا کام ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ نے جن کو دولت دی ہے، یاد رکھو اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ نے دولت میں کمی کم اور زیادہ کا فرق اللہ نے رکھا ہے، مگر جس کو دولت اللہ نے زیادہ دی ہے وہ یوں ہی جو ہے نا جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، دین کے کاموں میں لگانے کے لیے دی ہے۔ ہاں، ضرورت مندوں پر صرف کرنا، اپنے محلے میں اپنی بستی میں کوئی بندہ غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی جو ہے نا ہمارے تعاون کا محتاج ہے، تو اس کی مدد ہم کریں۔ اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو اس دولت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم استعمال کریں۔ آج کتنے مسلمان ہیں بیچارے فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسرے جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے وہ بالکل بے فکری سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے اپنے غریب بھائیوں کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ضروری ہے، کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اس وقت جو ہے سنائی گئی ہیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے باتیں سننا کافی نہیں ہے، جو باتیں سنائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جتنے بھی نوجوان ہیں نا، نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے، نوجوان کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر معاملے میں پیش رہنا ہے بھائی، دین کے ہر کام میں نوجوان پیش رہے، لوگوں کو چھوڑنے میں، اور اپنی بستی کے حد تک آپ کا یہ شہر ہے بے در، اس کے اندر جتنی جو ہے نا مسجدیں ہیں اور جتنے محلے ہیں، اب یہ مسجد ہے، مسجد کے اطراف کی جتنی آبادی ہے سب کا جو ہے نا سب کی تفصیلات ہمارے پاس ہونا، مسجد والوں کے پاس کتنے گھر ہیں، گھر میں جو ہے نا لوگ کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، اور تعلیم یافتہ کتنے ہیں، تعلیم سے محروم کتنے ہیں، مکتب میں آنے والے بچے کتنے ہیں، نہیں آنے والے بچے کتنے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی اگر مکتب میں صبح میں بچے اگر نہیں آ رہے ہیں تو کمیٹی کے افراد جا کر گشت کرنا کہ بھئی آپ کے پاس کے بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں آ رہے۔ اس اطراف کے جو جتنے گھر ہیں ان گھروں کے اندر کوئی بیوہ تو نہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہیں جو ہمارے تعاون کی ضرورت مند ہیں، ان کا تعاون کرنا۔ اس میں اطراف کی آبادی میں کتنے نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کر کے جاب کے لیے پریشان ہیں، ہم ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ کوئی نوجوان جاب نہیں کر رہا ہے لیکن کاروبار کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو مسجد کی طرف سے اس کی رہنمائی کی جا سکتی ہو تو اس کی رہنمائی کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ میں خالی اپنی فکر کر رہا ہوں، میرے بچے اچھے رہنا، میری جو ہے نا میرا گھر اچھا رہنا، میری اولاد اچھی رہنا، بقیہ کوئی بھاڑ میں چلے جائے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ مسلمان ہر مسلمان کی مدد کرتا ہے، سب کی فکر کرنا۔
سب کی فکر کرنا. جو بچے تعلیم چھوڑ رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو تعلیم, بہت سارے بچے 10ویں تک پڑھ کے چھوڑ دیے حالانکہ وہ پڑھ سکتے ہیں, ایسے بچوں سے ملاقات کر کے ان کو تعلیم کی ترغیب دینا. بہت سارے گھروں میں مسلمان, غریب مسلمان اسکول میں شریک نہیں کرا سکتے اپنے بچوں کو, چنانچہ وہ ان کے گھر میں بچے ہیں مگر اسکول کو نہیں جاتے, ایسی جگہ جا کر ان کو اسکول لے جانے کی ترغیب دینا. بھائی آپ فیس نہیں دے سکتے, چلو میں تمہارے بچے کی فیس میں ادا کروں گا, تم اپنے بچے کو تعلیم دلواؤ, ہے نا. یہ سارے کام کرنے کے ہیں میرے بھائی, تب جا کر صحیح ایمان والا بندہ کہلائے گا. ایمان والا بندہ تنہا صرف اپنی فکر نہیں کرتا, اپنے بھائیوں کی فکر کرتا. ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ احساس ہونا ہمارے اندر, اس کی فکر کرنا. ہر مسجد کے تحت میرے بھائیوں مسجد کے اطراف کی پوری آبادی کی فکر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم گشت میں جا کر نماز کو آ رہے نہیں آ رہے بول کے مل رہے, لیکن اس کے گھر میں کیا ہے, اس کے حالات کیسے ہیں, وہ اس کی روزی روٹی چل رہی نہیں چل رہی, اس کی کیا پریشانی ہے, یہ بھی پوچھنا ہے. اور مسجد سے جو ہے نا باقاعدہ مدد بھی کرنا اپنے طور پر ہم جتنا کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسجد والے کیا کریں گے, ہمارے پاس کوئی جو ہے نا اماؤنٹ نہیں ہے, کوئی بیلنس نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں, آپ فکر کرو گے, 4 لوگوں سے ملاقات کرو گے اور کچھ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ فنڈ جمع کرو گے تو بے روزگاروں کی روزگاری کی فکر کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ان کو تعلیم میں لانا. یاد رکھو میرے بھائیوں, جو قوم تعلیم میں پیچھے رہتی ہے وہ قوم جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے. آج دنیا میں کیا ہے, تعلیم سے پہچان. ہماری قوم اگر تعلیم سے محروم رہے گی تو یہاں کے فرقہ پرست ہم کو کنارے کر دیں. ہمارے بچے تعلیم میں آگے ہونا ہے, اور عصری تعلیم پانے والے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے خالی عصری تعلیم دلا کر مطمئن ہو گئے. عصری تعلیم والے بچوں کو دینی تعلیم دلانا, اور جو بچے عصری تعلیم نہیں کر رہے, بیکاری میں وقت گزار رہے ہیں, ان کو پکڑ کر اسکولوں کو لے جانا اور ان کو جو ہے ان کی تعلیم کا صحیح بندوبست کرنا. جو بچے جو ہے 7ویں 8ویں پڑھ کر چھوڑے ان کو پکڑ کے ان کو پھر سے تعلیم سے جوڑنا. میرے بھائیوں بزرگوں, یہ سارے کام کرو گے تب صحیح معنی میں کیا ہوگا, آپ کے شہر میں انقلاب آئے گا. ہر مسجد کے تحت یہ کام ہونا. ہماری مسجد کے اطراف کتنے گھر ہیں, سب کے پاس آدھار کارڈ ہے نہیں ہے, سب کے پاس راشن کارڈ ہے نہیں ہے, سب کے پاس جو ہے نا اس ملک میں رہنے کے لیے بنیادی جو دستاویزات ہونا چاہیے وہ ہے نہیں ہے. جن کو اللہ نے جو ہے تعلیم کا شعور دیا ہے, جو گورنمنٹ سروینٹ ہیں, ایسے لوگ باقاعدہ جا کر جو ہے سروے کرنا, جائزہ لینا. جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی رہنمائی کرنا کہ بھائی ایسا کر سکتے. گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں بہت سارے, غریب لوگوں کے لیے, مسلمان اقلیتوں کے لیے, مائنارٹی کے لیے گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں نکلتی ہیں, لیکن یہ غریب جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ایسی اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی شکلیں بتانا. میرے بھائیوں یہ سب دین کے کام ہیں. یاد رکھیے, خالی نماز کی دعوت دینا ہی دین کا کام نہیں ہے. امت کے ہر اعتبار سے فکر کرنا, ہر اعتبار سے امت کو جو ہے نا اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا, یہ جو ہے دین کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائیں. میرے بھائیوں بزرگوں, دیکھو اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اللہ کا ذکر کرنا, روزانہ قرآن کی تلاوت, 1 پارہ آدھا پارہ تلاوت, اور روزانہ 3 تسبیحات, استغفار, 100 مرتبہ درود, 3 کلمہ, یہ 3 صبح شام. روزانہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت اور روزانہ تسبیحات. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا ایک اور جو ہے طریقہ ہے جو عام طور پر عام لوگوں کو نہیں معلوم. وہ ذکر کا طریقہ کیا؟ ایک طریقہ تو زبان سے, جیسے میں بولوں اللہ اللہ, یہ زبان سے ذکر ہوتا ہے. آدمی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, یہ زبان سے ذکر ہے. اور ایک ہے دل سے ذکر کرنا. دل سے ذکر کیسا کرنا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا, بیٹھ کے زبان ہلانا نہیں, خالی یہ سوچنا کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہو. اس کو بولتے ہیں ذکر قلبی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر قلبی.
سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، اسی طرح سے دل سے ذکر ہوتا ہے، اور اس کا بھی قرآن میں حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں۔ تو دل میں یاد کیسا کرنا ہے؟ خاموش کونے میں بیٹھ جانا، ایسی جگہ جہاں شور شغب نہیں رہنا، ہنگامہ آواز نہیں، ویسی جگہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیے، اور یہ تصور کرنا کہ میرا دل کیا کر رہا، اللہ اللہ بول رہا ہے بول کے سوچنا۔ سمجھے؟ یہ کیا ہوا؟ دل سے ذکر ہو گیا۔ یہ جو ہے روزانہ 15 منٹ 20 منٹ اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے بیٹھ جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب آنکھیں بند کر لیجئے، میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے ساتھی جو ہے آنکھیں بند کر لیجئے اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ بس یہ سوچئے کہ میں ہوں، میرا پروردگار ہے اور کوئی نہیں ہے، اور شروع میں یہ تصور کیجئے کہ اوپر سے اللہ کا نور اتر رہا ہے، اور وہ نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل سے گناہ کی گندگی نکل رہی ہے۔ خالی سوچنا ہے، یہ اوپر سے جہاں بھی ذکر ہوتا اللہ کا نور وہاں اترتا، وہ تو حدیث میں آیا ہے۔ تو اللہ کا نور آ رہا ہے اور وہ میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، اور میرے دل سے گناہ کی گندگی نکلتی جا رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔